احکام کا ذکر ہے کہ اگر یہ 6 چیزوں سے ہم پرہیز کر لیں تو معاشرے میں یہ بگاڑ، معاشرے میں نزاع، معاشرے میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، تقریباً 106 نمبر پر اس کا نمبر آتا ہے۔ 105 سورتوں کے بعد یہ نازل ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے 4 اصول بیان فرمائے۔ ان 4 اصول میں سے پہلا اصول جو ہے وہ اتباع دین ہے۔ اتباع دین میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہیں۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو تم، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، اللہ سے آگے اور اس کے رسول سے آگے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بتائے ہوئے طریقے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے تاج نبوت، ختم نبوت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھ دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے آخری پیغمبر جس کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے چاہے وہ جو بھی پیغام ملے، چاہے وہ وحی جلی کے ذریعے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں پیغام ملے، یا وحی خفی کی صورت میں جس کو احادیث کہتے ہیں، حضور کے ارشادات ہمیں ملیں، فرمایا اس کی پابندی کرو، اس سے آگے اپنے آپ کو نہ بڑھاؤ۔ وہی حد ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے اور اس کے پیارے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ کا حکم ہے، اس سے آگے کسی بندے کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع دین، کہ ہم نے دین کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع نام ہے اس چیز کا کہ جو اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کی پیروی کرنا، اس کو اتباع دین کہتے ہیں۔ اور اس کے خلاف جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، اس کو پھر سنت نہیں کہتے، وہ رواجات اور بدعات ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کو ان اعمال پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ملا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اذان کے بعد، اذان سے پہلے، اذان شروع اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اسی طرح اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دعا کا حکم ثابت ہے، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم بھی ثابت ہے۔ یہ اب رسول اللہ کی تابعداری ہے اس دور میں جو کرے، لیکن اگر اس سے بندہ بڑھے کہ نہیں جی اذان سے پہلے درود پڑھنا بھی لازمی ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا بھی لازمی ہے، اور یا دعا سے پہلے مروجہ درود پڑھنا بھی لازمی قرار دے، تو اس کو تابعداری نہیں کہتے۔ یہی تو اللہ کا فرمان ہے کہ لا تقدموا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو تم، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم نہ بڑھو، یہی بڑھنا ہوتا ہے۔ تو اتباع دین نام ہے اس کا کہ جو ہمیں حکم ملے اس حکم کی ہم تابعداری کریں۔ بس پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا یہی ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا
اتباع دین ہم کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ اونچی کرو اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ یہ آداب میں سے ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ اکرام کو یہی حکم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادب یہی ہے کہ محبوب جہاں پہ بیٹھے ہوں، یا آج بھی روضہ اقدس کے پاس مواجہہ شریف میں سلامی کے لیے جو احباب کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماتا ہے اور وہ حاضر ہوتے ہیں، آج بھی وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ مواجہہ شریف کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سلام ڈالتے ہوئے نہ اتنی زور سے سلام کرے اور نہ آہستہ سلام کرے، بلکہ درمیانی آواز میں، پست آواز میں سلام کرے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پست آواز۔ آج بھی یہ حکم ہے۔ فرمایا دوسرا ادب یہ ہے، بارگاہ نبوت کا دوسرا ادب یہ ہے، اتباع دین کا دوسرا جزیہ یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہاں پر بعض اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی روحیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کے حضور یہ سوال ہے کہ اس آیت کریمہ کا کیا کریں گے؟ اس آیت کریمہ میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان کے ادب کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اب اگر ہمارا بھی یہ عقیدہ بن جائے اور ہم بھی یہ کہیں، یا جو علماء کہتے ہیں اہل بدعت میں سے، اور وہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، پھر تو ان کے لیے تقریر جائز نہیں ہے کہ وہ چیخ چیخ کے تقریر کرے، پھر تو نعت مبارک پڑھنی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نعت پڑھے، پھر تو زور زور سے مجالس میں باتیں کرنا، نعرے لگانا، یہ سب ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ پھر جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور جس نے اس بات پہ عمل نہیں کیا تو اللہ کا فرمان ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا اور عوام کو یہ شعور دینا یہ سراسر غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو دوسرا ادب بارگاہ نبوت کا یہ ہے، اتباع دین کا دوسرا جزیہ یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ چنانچہ اس کا شان نزول مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ مسلمان ہوئے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مشورہ کرنے لگے کہ ہمارا ایک امیر مقرر ہو جائے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہاں پہ دو شخصیات کا نام لیا گیا، ایک اقرع بن حابس کا اور ایک آقا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بندے کو ان کا بڑا مقرر کیا جائے، امام مقرر کیا جائے، ان کا چودھری مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں جی، اس بندے کو بڑا مقرر کیا جائے، امام مقرر کیا جائے، چودھری مقرر کیا جائے۔ اب ان کی آوازیں بلند ہونے لگی
جب بلند ہونے لگی بارگاہ نبوت میں، ہمارے رب العالمین دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا اور بارگاہ نبوت میں وحی بھیج دی۔ وحی کا جب نزول ہوا تو فرشتے نے کہا کہ حکم ہے اللہ کا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہیں تو تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے جھگڑنا، نظام۔ صحابہ اکرام جھگڑے نہیں، جھگڑا اور چیز ہے، آواز بلند کرنا اور چیز ہے۔ کسی کی خوبائی، اب ریڑیوں والے کھڑے ہوتے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، سائڈ دونوں سائڈوں پہ ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک ریڑی والا آواز لگاتا ہے بڑے میٹھے آم ہیں، میٹھے انگور ہیں، لے لے آ جائیں، دوسرا بھی کہتا ہے جی میرے بھی اچھے آم ہیں، آ جائیں لے لیں۔ اب وہ دونوں لڑ نہیں رہے ہوتے ہیں، اپنی چیزوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لڑائی نہیں کہتے ہیں۔ لڑائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی چیز کی تو خوبی بیان کرے اور دوسرے پہ رد کرے۔ مثلا کوئی کہے میری نماز ٹھیک ہے اور آپ کی نماز غلط ہے جو آپ رفع دین کر رہے ہیں، اس کو نزاع کہتے ہیں۔ ایک بندہ کہے میں جو درود پڑھ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، آپ نہیں پڑھ رہے، آپ غلط ہیں، اس کو نزاع کہتے ہیں۔ ایک بندہ کہے میری مسجد میں نماز پڑھنا یہ بہت اچھا ہے، دوسری مساجد میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو نزاع کہتے ہیں، اس کو لڑائی جھگڑا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ آواز بلند ہو گئی تو اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں جی، بارگاہ نبوت کا یہ ادب نہیں ہے، بلکہ اتباع دین ضروری ہے۔ اتباع دین کے لیے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا اتباع دین کی تیسری جزیہ، تیسرا ادب آپ کہہ لیں، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آواز اونچی کرنے کی طرح نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، بلکہ پست آواز میں بات کرنا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آواز چونکہ ان کی ویسے بھی جہری آواز تھی، اونچی آواز تھی، لیکن وہ بارگاہ نبوت میں اتنا آہستہ بولتے کہ پوچھنا پڑتا کہ جی کیا فرما رہے ہیں آپ، اتنی تابعداری اختیار کر لی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نظر ہی نہ آئے بارگاہ نبوت میں، حضور نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے، معاذ کدھر ہے ثابت؟ آپ کے گوانڈ پڑوس میں رہتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں؟ یا رسول اللہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ پوچھا، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میری آواز بڑی اونچی ہے، اور اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جس کی آواز، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ رکھنا، اگر اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے نیک اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہیں میرے اعمال، کیے گئے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ حضور کو پتہ چلا، حضور نے انہیں بلایا، فرمایا آپ تو رجل آپ تو مدینے کے ایسے شخص ہیں من اہل الجنہ جو جنتی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آیت کا مفہوم آپ نے غلط لیا ہے، آپ کی آواز تو ویسے بھی جہری آواز ہے، اونچی آواز ہے۔ تو صحابہ اکرام کی یہ تابعداری تھی۔ آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی،
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے تقوی کی خاطر ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہٰذا ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پست آواز جو رکھتے ہیں حضور کی ادب کرتے ہیں۔ آج بھی اور مسجد نبوی میں آج بھی جب لوگ بیٹھتے ہیں سلامی کے لیے جاتے ہیں پست آواز سے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، وہی لوگ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اب امتحان لینے والا اللہ کی ذات، اب جس کا امتحان لیا گیا وہ صحابہ اکرام، اور مقام امتحان کس چیز کا امتحان لیا گیا؟ وہ دل کا امتحان لیا گیا۔ تو اللہ نے پھر نوازا کیسے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ نے معاف بھی کر دیا اور اجر بھی عنایت فرما دیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس سورت کا نام بھی سورت حجرات ہے اور اس میں لفظ بھی سورت حجرات آیا ہے، اس وجہ سے اس لفظ کو دیکھتے ہوئے اس کا نام ہی سورت حجرات نکلا ہے۔ اور اس میں بھی ایک ادب کا بیان ہوا۔ اکثر لوگ مسجد نبوی آتے، کوئی سوال ان کے ذہن میں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہ ہوتے تو ڈائریکٹ پوچھتے کہاں پہ ہیں، تو کسی اپنے امہات المومنین میں سے کسی بیوی کے گھر، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہوتے تو پتہ چلتا فلاں بیوی کے گھر ہے، تو یہ دیہاتی وہاں پہ جاتے اور آواز اونچی آواز سے کہتے یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف نکلو، ہم نے آپ سے بات پوچھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بھی منع فرمایا کہ بہتر یہ ہے، کیا بہتر ہے؟ فرمایا وہ لوگ، ان الذین، جو لوگ ینادونک حجروں من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہ سمجھ ہیں۔ وہ کیا کریں پھر؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر نکل کے ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ہمیں ایک بہت اہم ادب سکھایا گیا کہ جب وہ آواز لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں جی ایسی آواز نہیں لگانی چاہیے، وہ انتظار کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں۔ کیوں؟ بندے کے معمولات ہوتے ہیں، گھریلو مصروفیات میں مشغول رہتے ہیں، یا نوافل ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اس میں لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے، اور یہ لوگ آ کے زور سے آواز لگاتے کہ ہماری طرف نکلو، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہاں پر معاشرے کے، میں نے کہا معاشرے کے 4 اصول یہاں پہ بیان ہوئے۔ پہلا اصل تو جو تھا نا اتباع دین تھا، دوسرا اصل اتباع اصحاب کہ صحابہ اکرام کی اتباع کرنا، حضور کے ساتھیوں، وہ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کو پاس کیا ہے، تو لہٰذا ان کی اتباع کی جائے۔ جو صحابہ اکرام کی اتباع کرتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور تیسری بات، جب اختلاف بن جائے کسی نہ کسی کا معاشرے میں، اس میں تیسرا مسلمان آ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، آگ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ نہ یہ کہ 2 بندے لڑ رہے ہوں اور تیسرا بندہ آ کے ویڈیو بنانے لگے، جس طرح کہ آج کل کا یہ سلسلہ چل چکا ہے۔
نہ یہ کہ دو بندے لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بھی بیان فرمایا ہے اسی صورت میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، بنبأ، کوئی خبر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پر حملہ کرو، کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تم پیشمان ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو تم، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے اکثر کاموں میں، جو تمہاری رائے وہ لے لے، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے الایمان، ایمان کو، اور مزین کیا ہے فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر والعصیان، اور تمہارے لیے ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ کسی کے بارے میں کوئی خبر لے کے آئے، لڑائی کا، جھگڑے کا، معاشرے میں جو بھی ہے، اس کی تحقیق کیا کرو۔ واقعہ یوں ہوا کہ غزوہ بنی مصطلق کے لوگ، پتہ چلا کہ وہ لوگ تیاری مصطلق بھی کہتے ہیں، غزوہ معرسی بھی کہتے ہیں۔ جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کسی بات پہ عمل نہیں کرتے تھے بغیر تحقیق کے۔ تحقیق کے لیے صحابہ اکرام کو روانہ فرمایا کہ تحقیق کرو، واقعی ایسی بات ہے یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پتہ جب چلا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ تیاریاں کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تحقیق کی، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ اکرام، تقریباً 500 صحابہ اکرام کو روانہ فرمایا جہاد کے لیے، اور وہ تسلیم ہو گئے، مسلمان بن گئے۔ جب مسلمان بن گئے تو ان کے اوپر اسلامی قوانین لاگو ہوئے، تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ ان کے خاندان والوں کی بنی مصطلق والوں سے دشمنی تھی، تو ایک روایت میں یہ بات ہے کہ جب یہ نوجوان روانہ ہوئے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، جب قریب پہنچے تو لوگ اس نوجوان رسول اللہ کے اس قاصد کی استقبال کے لیے باہر نکلے۔ انہوں نے سوچا میری تو خیر نہیں ہے، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو ڈر کی وجہ سے وہ واپس مڑے، اور وہ لوگ پیچھے ہوئے کہ خیر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے سمجھا میری خیر نہیں ہے، پرانی دشمنی کو میرے خیال میں ان کے دلوں میں آ گئی۔ اور دوسری روایت یہ بات ہے، دوسری روایت میں آتی ہے کہ یہ صحابی جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے، ان کو کسی نے پیغام دیا کہ یہ پرانے دشمن بھی آپ کے اس میں موجود ہیں، تو وہ ڈر کی وجہ سے مدینہ واپس آئے۔ جب مدینہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو یہ بات بہت بری لگی کہ دیکھو یہ مسلمان ہو گئے، شاید یہ واپس مرتد ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمارے نمائندے اور قاصد کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور واپس موڑ دیا۔ اب جنگ کی تیاریاں ہونے لگی، وہاں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد آیا لیکن واپس مڑ آیا، ہم خیریت دریافت کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کے بھیج دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس آ جائے فاسق،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فاسق کا معنی کیا کچا آدمی جو کچی خبر لے کے آئے. فرمایا کوئی کچا آدمی خبر لے کے آئے فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اگر تحقیق کے بغیر اس کی بات پہ آپ لوگ عمل کر لو گے تو آپ لوگوں سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے گا تو کل اس پر آپ پیشمان ہوں گے کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعتاً ایسی بات نہیں تو ہم یہ کام ہی نہ کر پاتے. آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان لو تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہے. اگر وہ تمہاری اطاعت کرے اکثر ان باتوں میں جو تمہاری رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے پھر تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی, تم ہی تکلیف میں ہو جاؤ گے. کیوں؟ انسان اس چیز کو دیکھتا ہے جو اس کو سامنے نظر آتا ہے, اور اللہ علیم بذات الصدور, اور تا قیامت تک اللہ کو تمام امور کا علم ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتا ہے, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. ہمارے عقل محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے احکام نازل فرماتے ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو مزین کیا ہے. وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کفر تو جانتے ہی ہیں, اللہ نے تمہارے لیے کفر کو بھی ناپسند کیا ہے. والفسوق گناہ, والعصیان نافرمانی. مفسرین کہتے ہیں فسوق سے بڑے بڑے گناہ مراد گناہ کبیرہ, وہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ تم یہ نہ کرو. والعصیان, عصیان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں. دوسرے مفسرین کہتے ہیں فسوق اس گناہ کو کہتے ہیں جو سامنے نظر آتا ہو, مثلا داڑھی کا منڈوانا ہر وقت انسان کے چہرے پہ نظر آتا ہے, داڑھی کا کام کرنا, تو اللہ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. والعصیان ان گناہوں کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتے, مثلا غیبت کرنا, چغل خوری کرنا. یہ نظر تو نہیں آتا کہ انسان کے ساتھ چغل خوری لگی ہوئی ہے, غیبت لگی ہوئی ہے. فرمایا اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے, ناپسند فرمایا ہے. جب اللہ نے ناپسند فرمایا ہے, اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو اللہ کا اعلان ہے اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. فضلا من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہے, ونعمت الاحسان بھی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. تو یہ تیسرا اصول ہوا. چوتھا اصول یہ ہے, اس آیت کریمہ میں بھی بیان ہوگا وَإِن طَائِفَتَانِ, کہ اگر دو گروپ یا دو لوگ یا معاشرے میں دو گاؤں, دو ملک آپس میں لڑیں تو پھر تیسرے کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے, ان کا فیصلہ کر دینا چاہیے. تماشائی بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے, جس طرح کہ آج کل کے لوگ تماشائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تاکید سے ارشاد فرمایا کہ اگر معاشرے میں اصلاح چاہتے ہو تو چوتھا اصول یہی ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ, اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے, من المؤمنین, مومنین میں سے, اقتتلوا, لڑ پڑے, فاصلحوا بینہما, تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فإن بغت احداہما, اگر ان میں سے ایک گروہ علی الاخری, دوسرے گروہ پر زیادتی کرے, فقاتلوا التی تبغی, تو اس گروہ سے تم لڑو, التی تبغی, جو زیادتی کر رہا ہے, یہاں تک حتی تفیء الی امر اللہ, کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. فإن فاءت, اگر وہ رجوع کرے, فاصلحوا بینہما, تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان, بالعدل, عدل کے ساتھ, واقسطوا, اور تم انصاف کیا کرو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون اخوہ, کیوں؟ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, اور تم صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان. اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے.
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ چوتھا معاشرے کی اصلاح کے لیے چوتھا اصول اللہ نے ذکر فرمایا۔ ہوا یوں، ایک مرتبہ یہ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا بڑا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باتیں بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ خود تشریف لے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو، ان کو سامنے سے دعوت دیں، شاید وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا، اس کا نام غالباً عفیر یا عفیر تھا، اس پہ سوار ہوئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، چل دیے عبداللہ بن ابی کی جانب۔ جب دیکھا وہ اپنے ڈیرے پہ باہر بیٹھا ہوا مذاق کر رہا تھا، گپے شپے لگا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، گدھے مبارک پہ دراز گوش پر سوار تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا اس گدھے کو سائیڈ پہ کرو، اس کے پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی غالباً عبداللہ بن رواحہ تھے، انہوں نے فوراً کہا، ارے اس گدھے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، اس کا پسینہ تمہارے پسینے سے بدبودار نہیں، تمہارا پسینہ بہت زیادہ بدبودار۔ اب باتیں شروع ہو گئی، جب باتیں شروع ہو گئی تو لڑائی بھی، ہاتھا پائی بھی شروع ہوئی وہاں پہ۔ تو بعض مسلمان جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ لا علمی میں آتے گئے اور اپنے ہی قبیلے میں اکٹھے ہوتے رہے، برادریزم ہو گئی، تو قبیلہ لڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتے کو بھیجا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ جائیں تو شامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ہے کہ نہیں جی یہ میری برادری ہے، میں اس کے ساتھ ہوں گا، چاہے وہ حق پہ ہے یا نہ حق پہ ہے۔ فرمایا نہیں، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر ایک برادری نہیں مان رہی، ایک گروپ نہیں مان رہا، فإن بغت إحداهما على الأخرى، زیادتی کر رہا دوسرے کے اوپر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تو ثالث کو چاہیے کہ اس پر زور دے، اس سے جھگڑا کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کا تابع ہو جائے۔ جب تابع ہو جائے اور مان جائے کہ ٹھیک ہے بس ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر فاصلحوا بینہما بالعدل، پھر یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ کیوں نہیں مان رہے تھے، اب آپ کے اوپر اتنا جرمانہ ہے، پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ حجرات کے معاشرے کے 4 اصول بیان ہوئے، اور 6 اصول جو ہیں معاشرے میں یہ نزاع کے سبب بنتا ہے، جھگڑے کا سبب۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کے 6 کو یہاں پہ تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا، ولا یسخر قوم، مسخرہ، مذاق، ٹھٹا ایک دوسرے کا نہ ہونا۔ ہوتے ہیں نا اکثر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ لڑائی پہ آ جاتے ہیں، دوست سے لڑتا ہے، رشتہ دار سے لڑنے پہ اتر آتے ہیں۔ فرمایا مذاق ایک دوسرے کو نہ اڑایا کرو۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ۔ کیا مطلب؟ انفسکم سے یا تو رشتہ دار مراد ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کزنز ہیں، یہ فیملی وغیرہ پر عیب نہ لگاؤ۔ اگر ان پر عیب لگاؤ گے گویا کہ وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اپنے اوپر عیب لگا رہے ہو۔ یہ انفسکم کا دوسری تشریح یہ ہے کہ اگر تم ان پر عیب لگاؤ گے دوسرے لوگوں پر تو وہ تمہارے اوپر لگائے گا۔ اگر کسی کے والدین کو برا بھلا کہو گے تو تمہارے والدین کو برا بھلا کہیں گے، وہ آپ کی ذات کو برا بھلا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور تیسرا سبب نزاع کا یہ ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارا کرو۔ عرب میں لوگوں میں یہ تھا کہ وہ نام کو بڑا شارٹ کٹ ذکر کرتے تھے، تو جس طرح ہمارے ہاں بھی معاشرے میں رواج ہے، ٹھیک ہے، ایک کا نام تھا بدر الدین، اس کو بدرو کہتے تھے، ٹھیک ہے، بدرو سے
انہوں نے ہندو ہندو کہہ کے پکار دیا، حالانکہ صحیح بندہ تھا، نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ اس طرح ہمارے ہاں صحیح نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا دانیال نام ہوتا ہے، دانی دانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور نام ہوتا ہے مانی کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی تو یہ نام بگاڑنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز سے اللہ نے جو منع فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ایک دوسرے پہ غلط گمان نہ کیا کرو۔ یہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے کہا نہیں یہ جی غلط کام کے لیے گیا تھا، فرمایا ظن المؤمنین خیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومنوں پر خیر کا گمان کیا کرو کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور پانچویں بات ہے ولا تجسسوا، کسی کی تجسس میں نہ پھرا کرو۔ ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ آ کے بس کان لگا کے کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے چھپ کے کیا کر رہا ہے، یہ تجسس، یہ جاسوسی سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور بعض جاسوسیوں کی اللہ نے اجازت بھی دی ہے، اس کی تفصیل ہے ولا یغتب۔ اور چھٹا حکم جو ہے اس سورہ حجرات میں جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ اب غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے غیبت اس کو کہتے ہیں ایسی بات کرنا کسی کی غیر موجودگی میں، اگر وہ موجود ہوتا یا اس کو پتہ چل جائے تو برا مانے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آگے غیبت کا گناہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، زندہ بھی نہیں، مردہ، ٹھیک ہے۔ فقہاء کرام میں سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ روزہ دار ہو کے غیبت کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ روزہ رکھے۔ اور دوسرے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ روزے کا ثواب تو ختم ہو جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔